میرے ذاکر مردان بندے سے روح قبض کر کے لیا، تب اسرائیل علیہ السلام میرے پاس آ کے میرا روح قبض کر کے لے جائے گا۔ میں حق بولوں گا، میں سچ بولوں گا، میں حق کا ساتھی ہوں، میں سچ کا ساتھی ہوں۔ اگر آج میں نے منافقت کی، اگر میں آج پرویز خٹک اور محمود خان کی طرح کوفی بنا، تو خدا کی قسم میرے اپنی اولاد وہ میرے اوپر لعنت بھیجے گی۔ اور یہ دیکھنا، میں آپ کے چینل کے توسط سے بتا رہا ہوں، جن لوگوں نے عمران خان کے ساتھ بے وفائی کی، یہی لوگ، ان کی اپنی اولاد ہے، ان کی قبروں کے اوپر تھوکے گی انشاءاللہ۔ یہ پورا پاکستان صرف اور صرف عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے۔ ان لوگوں کو 9 مئی کے بعد جنہوں نے کوفی بن کے عمران خان کے ساتھ غداری کی، عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کے، عوامی ووٹ، ٹھیک ہے، ان کو بیچا اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں، امریکی غلاموں کے ہاتھوں۔ عمران خان کس طریقے سے ان امریکی بزدل غلاموں کو، ان کوفیوں کو زمین بوس کرنے والے ہیں۔ میرا شہر، میرا لیڈر، امت مسلمہ کے لیڈر وہ جیل کے اندر ہے، تب بھی ان کی نیند حرام ہے۔ عمران خان وہ باہر آئیں گے، ان کی یہ سوچ ان کو سونے نہیں دے رہی کہ اگر یہ شہر جن کو ہم نے زخمی کیا، جن کو ہم نے تکلیف پہنچائی، جن کے ورکروں کو ہم نے زخمی کیا، جن کے ورکروں کو کی ماں اور بہنوں سے ہم نے جیلی بری، ان لوگوں کو، ان امریکی غلاموں کو یہ چیز سونے نہیں دے رہی کہ یہ شہر جب پنجرے سے باہر نکل آئے گا تو تب ان کی حالت کیا ہوگی۔ خدا کی قسم، جن بزدلوں نے کوفی بن کے عمران خان کے ساتھ بے وفائی اور غداری کی، ان کو یہ لوگ، عمران خان نے ان کو عزت دی، ان کو اپنی عزت راست نہ آئی۔ ان بے غیرت کو پتہ چلے گا جس نے حالت جنگ میں اپنے لیڈر کا ساتھ چھوڑا اور میرے لیڈر کو اس بے غیرت نے فرعون کا لقب دیا، تو خدا کی قسم تمہاری اس فرعونیت کو یہ قوم، یہ تمہاری منہ پہ مارے گی۔ ہم ان امریکی غلاموں سے اپنا بدلہ لے سکے، اور ان امریکی غلاموں کو، ان کوفیوں کو، ان بزدلوں کو نیند نہیں آ رہی، کیونکہ قوم اپنا بدلہ لے گی۔ ورنہ پاکستانی قوم تو اپنا خونی انقلاب لانے کی سوچ رہے ہیں، خونی انقلاب کے لیے تیار ہے۔ میں ذاکر مردان تیار ہوں خونی انقلاب کے لیے، اپنی دھرتی پاکستانی ماں کے لیے، اپنی پاک سرزمین کی خاطر۔ جو یہاں پہ بے غیرتی شروع کی ہے، جو بدماشی شروع ہے پاکستان میں، ان کو یہ قوم نہیں بھول پائے گی۔ عمران خان نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین وہ یہاں پہ لا کے لاگو کی، قانون پاس کر کے، ان بزدلوں نے شکست کی ڈر کی وجہ سے وہ قانون تبدیل کروایا، وہ مشین ختم کر دی۔ لیکن پاکستانی قوم کا جو ذہن عمران خان نے بنایا، پاکستانی قوم کا جو ایمان، پختہ ایمان عمران خان نے بنایا، جو شعور، جو سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دی عمران خان نے، جو قوم کی دلوں میں جو بات ڈالی ہے، وہ کبھی بھی آپ لوگوں کا باپ بھی امریکہ وہ قوم کے دلوں سے نہیں نکال سکتی۔ شکست تم لوگوں کو آج سے میں بتا رہا ہوں کہ تم لوگوں کی شکست مقدر ہے، کیونکہ تم ہو یزید کے لشکر کے سپاہی، اور میرا لیڈر ہے حسین کے لشکر کا سپاہی۔ تو حسین کے لشکر کو کبھی بھی شکست نہیں ہو سکتی۔ ملک میرا ہے، میں غلام نہیں ہوں۔ پاکستانی قوم نے عمران خان کی قیادت میں خوف کے بت اور غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہے۔ میں کیسے ایک بگوڑے کو جو پاکستان کا پیسہ چوری کر کے بگوڑ 50 روپے کے سام پہ وہ باہر بھاگ گیا تھا، جس کی اپنی بیوی مری اس کو کارگو کے ذریعے بھیجا، جس کی اپنی والدہ مری کارگو کے ذریعے بھیجا۔ عمران خان کے علاوہ پاکستانی قوم کو کوئی بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ لوگوں کو مجبوراً عمران خان کو وزیر اعظم بنانا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے یہ قسم اٹھایا ہے، میں نے یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ میں اپنی طاقت سے، اپنے بل بوتے سے، اپنے ووٹ سے عمران خان کو وزیر اعظم بناؤں گا۔ اگر کسی کے باپ میں کوئی جرت ہے تو وہ روک کر کے دکھائے، عمران خان کو میں سلیکٹ کروں گا۔ پوری قوم نے یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ عمران خان کے بغیر پاکستان کا کوئی اور چارہ نہیں۔ اگر ہم نے پاکستان میں استحکام لانا ہے تو ووٹ کے ذریعے ہم نے عمران خان کو وزیر اعظم پاکستان بنا کے ملک پاکستان کو بچانا ہے انشاءاللہ۔ ان لوگوں کی کوئی اوقات نہیں۔ میرے خیال میں ان بزدلوں کے بارے میں میں کچھ نہ ہی بولوں تو اچھا ہے۔ سب کو پتا چلا کہ ان لوگوں نے ہمیشہ پنجابی کے نام پہ، سندھی کے نام پہ، پختونوں کے نام پہ، بلوچیوں کے نام پہ، دین اسلام کے نام پہ صرف اور صرف ڈالر کمائے، پیسہ کمایا۔ میرے امت مسلمہ کے لیڈر نے آ کے پوری پاکستانی قوم کو ایک فیملی جیسا بنایا۔ یہ پاک ٹوپی والے،
یہ پاک جھنڈے والے، یہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے بھائیوں جیسی محبت ڈالی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اس ٹائم جو حالت جنگ میں ہیں، ہم ایک ہی فرعون کے خلاف، ایک ہی موسیٰ کے لشکر کے سپاہی ہیں، اور یہ جنگ، یہ ہماری دھرتی ماں کی جنگ ہے، یہ میرے بچوں کے مستقبل کی جنگ ہے۔ نہ مجھے اپنی موت کی پرواہ، نہ مجھے اسٹیبلشمنٹ کی پرواہ، نہ مجھے ان لوٹوں کی پرواہ۔ مجھے اگر پرواہ ہے تو مجھے پرواہ اپنے اس مسیحا کی، جس مسیحا نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدمہ، ان کی ناموس کا مقدمہ اقوام متحدہ میں جا کے لڑا۔ مجھے اگر پرواہ ہے تو اس بندے کی ہے جنہوں نے میرے بچوں کو اسکول میں لازم کروایا کہ قرآن پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ مجھے اگر پرواہ ہے تو مجھے اس بندے کی ہے جس نے اسکول میں ہر سرکاری رجسٹر میں محمد رسول اللہ مبارک کے نام کے ساتھ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لازم کروایا۔ مجھے اگر پرواہ ہے تو اس مسیحا کی جس نے میرے غریب بندے کو 10 لاکھ روپے کا صحت کارڈ دیا۔ مجھے اگر پرواہ ہے تو مجھے اس مسیحا کی پرواہ ہے جس نے شیلٹر ہومز بنائے، مسافر پناہ گاہیں بنائی۔ مجھے اگر پرواہ ہے تو مجھے فارم بے کے ذریعے بچوں کو 3-3 4-4 ہزار روپے دینے والے غریب لوگوں کو اس مسیحا کی پرواہ ہے۔ مجھے اگر پرواہ ہے تو جو بچہ پیدا ہوتے ہی 2 سے 3 ہزار روپے تک وظیفہ وصول کر رہے اس کی والدہ، مجھے اس بندے کی پرواہ ہے۔ ان گدوں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ پاکستانی قوم جاگ چکی ہے، پاکستانی قوم نے غلامی کی زنجیر توڑ دیے، پاکستانی قوم نے خوف کے بت توڑ دیے۔ آج اگر میں یہاں پہ سریعام نام لے کے فرعون اور یزید کو پکاروں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میرے موت کا فرشتہ بھی رب کے حکم پہ آئے گا تو پاکستانیوں، آپ کے موت کا فرشتہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے اور اللہ کے حکم پہ آئے گا، کسی کے کہنے پہ نہیں۔ آپ کو بھی خوف کے بت اور غلامی کی زنجیریں توڑ کے اپنے امت مسلمہ کے لیڈر جناب عمران خان کے لیے، پورے پاکستان کے لیے، اپنے بچوں کی مستقبل کے لیے کھل کے سینہ تان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نکلنا ہوگا ان فرعونوں کے اور ان یزیدیوں کے خلاف۔ میں نے قبر میں جانا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا ہے کہ حق بولو، حق کا ساتھ دو، سچ بولو، سچ کا ساتھ دو۔ میرے موت کا فرشتہ پرویز خٹک فرعون کے کہنے پہ نہیں آئے گا، میرے موت کا فرشتہ اللہ جل شانہ کے حکم پہ آئے گا۔ جب میرے رب کا حکم ہوگا کہ جا کے میرے ذاکر مردان بندے سے روح قبض کر کے لے آ، تب اسرائیل علیہ السلام میرے پاس آ کے میرا روح قبض کر کے لے جائے گا۔ میں حق بولوں گا، میں سچ بولوں گا، میں حق کا ساتھی ہوں، میں سچ کا ساتھی ہوں۔ اگر آج میں نے منافقت کی، اگر میں آج پرویز خٹک اور محمود خان کی طرح کوفی بنا، تو خدا کی قسم میرے اپنی اولاد وہ میرے اوپر لعنت بھیجے گی۔ اور یہ دیکھنا، میں آپ کے چینل کے توسط سے بتا رہا ہوں، جن لوگوں نے عمران خان کے ساتھ بے وفائی کی، یہی لوگ، ان کی اپنی اولادیں ان کی قبروں کے اوپر تھوکے گی انشاءاللہ۔ یہ ساتھی ہوں، میں سچ کا ساتھی ہوں۔ اگر آج میں نے منافقت کی، اگر میں آج پرویز خٹک اور محمود خان کی طرح کوفی بنا، تو خدا کی قسم میرے اپنی اولاد وہ میرے اوپر لعنت بھیجے گی۔ اور یہ دیکھنا، میں آپ کے چینل کے توسط سے بتا رہا ہوں، جن لوگوں نے عمران خان کے ساتھ بے وفائی کی، یہی لوگ، ان کی اپنی اولادیں ان کی قبروں کے اوپر تھوکے گی انشاءاللہ۔ یہ پورا پاکستان صرف اور صرف عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے۔ ان لوگوں کو 9 مئی کے بعد جنہوں نے کوفی بن کے عمران خان کے ساتھ غداری کی، جنہوں نے عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کے، عوامی ووٹ، ٹھیک ہے، ان کو بیچا اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں، امریکی غلاموں کے ہاتھوں۔ عمران خان کس طریقے سے ان امریکی بزدل غلاموں کو، ان کوفیوں کو زمین بوس کرنے والے ہیں۔ میرا شیر، میرا لیڈر، امت مسلمہ کے لیڈر وہ جیل کے اندر ہیں، تب بھی ان کی نیند حرام ہے۔ عمران خان وہ باہر آئیں گے، ان کی یہ سوچ ان کو سونے نہیں دے رہی کہ اگر یہ شیر جن کو ہم نے زخمی کیا، جن کو ہم نے تکلیف پہنچائی، جن کے ورکروں کو ہم نے زخمی کیا، جن کے ورکروں کو کی ماں اور بہنوں سے ہم نے جیلی بری، ان لوگوں کو، ان امریکی غلاموں کو یہ چیز سونے نہیں دے رہی کہ یہ شیر جب پنجرے سے باہر نکل آئے گا تو تب ان کی حالت کیا ہوگی۔ خدا کی قسم، جن بزدلوں نے کوفی بن کے عمران خان کے ساتھ بے وفائی اور غداری کی، ان کو یہ لوگ، عمران خان نے ان کو عزت دی،
ان کو اپنی عزت راس نہیں، ان بے غیرت کو پتہ چلے گا جس نے حالت جنگ میں اپنے لیڈر کا ساتھ چھوڑا اور میرے لیڈر کو اس بے غیرت نے فرعون کا لقب دیا، تو خدا کی قسم تمہاری اس فرعونیت کو یہ قوم یہ تمہاری منہ پہ مارے گی۔ ہم ان امریکی غلاموں سے اپنا بدلہ لے سکے، اور ان امریکی غلاموں کو، ان کوفیوں کو، ان بزدلوں کو نیند نہیں آ رہی، کیونکہ قوم اپنا بدلہ لے گی، ورنہ پاکستانی قوم تو اپنا خونی انقلاب لانے کی سوچ رہے ہیں، خونی انقلاب کے لیے تیار ہے۔ میں ذاکر مردان تیار ہوں خونی انقلاب کے لیے، اپنی دھرتی پاکستانی ماں کے لیے، اپنی پاک سر زمین کی خاطر۔ جو یہاں پہ بے غیرتی شروع کی ہے، جو بدماشی شروع ہے پاکستان میں، ان کو یہ قوم نہیں بھول پائے گی۔ عمران خان نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین وہ یہاں پہ لا کے لاگو کی، قانون پاس کر کے، ان بزدلوں نے شکست کی ڈر کی وجہ سے وہ قانون تبدیل کروایا، وہ مشین ختم کر دی، لیکن پاکستانی قوم کا جو ذہن عمران خان نے بنایا، پاکستانی قوم کا جو ایمان، پختہ ایمان عمران خان نے بنایا، جو شعور، جو سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دی عمران خان نے، جو قوم کی دلوں میں جو بات ڈالی ہے، وہ کبھی بھی آپ لوگوں کا باپ بھی امریکہ وہ قوم کے دلوں سے نہیں نکال سکتی۔ شکست تم لوگوں کو آج سے میں بتا رہا ہوں کہ تم لوگوں کی شکست مقدر ہے، کیونکہ تم ہو یزید کے لشکر کے سپاہی، اور میرا لیڈر ہے حسین کے لشکر کا سپاہی، تو حسین کے لشکر کو کبھی بھی شکست نہیں ہو سکتی۔ ملک میرا ہے، میں غلام نہیں ہوں۔ پاکستانی قوم نے عمران خان کی قیادت میں خوف کے بت اور غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہے۔ میں کیسے ایک بگوڑے کو جو پاکستان کا پیسہ چوری کر کے بگوڑ 50 روپے کے سام پہ وہ باہر بھاگ گیا تھا، جس کی اپنی بیوی مری اس کو کارگو کے ذریعے بھیجا، جس کی اپنی والدہ مری کارگو کے ذریعے بھیجا۔ عمران خان کے علاوہ پاکستانی قوم کو کوئی بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ لوگوں کو مجبوراً عمران خان کو وزیر اعظم بنانا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے یہ قسم اٹھایا ہے، میں نے یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ میں اپنی طاقت سے، اپنے بل بوتے سے، اپنے ووٹ سے عمران خان کو وزیر اعظم بناؤں گا۔ اگر کسی کے باپ میں کوئی جرت ہے تو وہ روک کر کے دکھائے، عمران خان کو میں سلیکٹ کروں گا۔ پوری قوم نے یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ عمران خان کے بغیر پاکستان کا کوئی اور چارہ نہیں۔ اگر ہم نے پاکستان میں استحکام لانا ہے تو ووٹ کے ذریعے ہم نے عمران خان کو وزیر اعظم پاکستان بنا کے ملک پاکستان کو بچانا ہے انشاءاللہ۔ ان لوگوں کی کوئی اوقات نہیں۔ میرے خیال میں ان بزدلوں کے بارے میں میں کچھ نہ ہی بولوں تو اچھا ہے۔ سب کو پتا چلا کہ ان لوگوں نے ہمیشہ پنجابی کے نام پہ، سندھی کے نام پہ، پختونوں کے نام پہ، بلوچیوں کے نام پہ، دین اسلام کے نام پہ صرف اور صرف ڈالر کمائے، پیسہ کمایا۔ میرے امت مسلمہ کے لیڈر نے آ کے پوری پاکستانی قوم کو ایک فیملی جیسا بنایا۔ یہ پاک ٹوپی والے، یہ پاک جھنڈے والے، یہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے بھائیوں جیسی محبت ڈالی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اس ٹائم جو حالت جنگ میں ہیں، ہم ایک ہی فرعون کے خلاف، ایک ہی موسیٰ کے لشکر کے سپاہی ہیں، اور یہ جنگ، یہ ہماری دھرتی ماں کی جنگ ہے، یہ میرے بچوں کے مستقبل کی جنگ ہے۔ نہ مجھے اپنی موت کی پرواہ، نہ مجھے اسٹیبلشمنٹ کی پرواہ، نہ مجھے ان لوٹوں کی پرواہ۔ مجھے اگر پرواہ ہے تو مجھے پرواہ اپنے اس مسیحا کی، جس مسیحا نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدمہ، ان کی ناموس کا مقدمہ اقوام متحدہ میں جا کے لڑا۔ مجھے اگر پرواہ ہے تو اس بندے کی ہے جنہوں نے میرے بچوں کو اسکول میں لازم کروایا کہ قرآن پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ مجھے اگر پرواہ ہے تو مجھے اس بندے کی ہے جس نے اسکول میں ہر سرکاری رجسٹر میں محمد رسول اللہ مبارک کے نام کے ساتھ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لازم کروایا۔ مجھے اگر پرواہ ہے تو اس مسیحا کی جس نے میرے غریب بندے کو 10 لاکھ روپے کا صحت کارڈ دیا۔ مجھے اگر پرواہ ہے تو مجھے اس مسیحا کی پرواہ ہے جس نے شیلٹر ہومز بنائے، مسافر پناہ گاہیں بنائی۔ مجھے اگر پرواہ ہے تو مجھے
فارم بے کے ذریعے بچوں کو 3-4 ہزار روپے دینے والے غریب لوگوں کو اس مسیح کی پرواہ ہے. مجھے اگر پرواہ ہے تو جو بچہ پیدا ہوتے ہی 2 سے 3 ہزار روپے تک وظیفہ وصول کر رہے اس کی والدہ, مجھے اس بندے کی پرواہ ہے. ان گدوں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں. پاکستانی قوم جاگ چکی ہے. پاکستانی قوم نے غلامی کی زنجیر توڑ دیے. پاکستانی قوم نے خوف کے بت توڑ دیے. آج اگر میں یہاں پہ سریعام نام لے کے فرعون اور یزید کو پکار رہا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میرے موت کا فرشتہ بھی رب کے حکم پہ آئے گا تو پاکستانیوں آپ کے موت کا فرشتہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے اور اللہ کے حکم پہ آئے گا, کسی اور کے کہنے پہ نہیں. آپ کو بھی خوف کے بت اور غلامی کی زنجیریں توڑ کے اپنے امت مسلمہ کے لیڈر جناب عمران خان کے لیے, پورے پاکستان کے لیے, اپنے بچوں کی مستقبل کے لیے کھل کے سینہ تھان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نکلنا ہوگا ان فرعونوں کے اور ان یزیدیوں کے خلاف. میں نے قبر میں جانا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا ہے کہ حق بولو, حق کا ساتھ دو, سچ بولو, سچ کا ساتھ دو. میرے موت کا فرشتہ پرویز خٹک فرعون کے کہنے پہ نہیں آئے گا. میرے موت کا فرشتہ اللہ جل شانہ کے حکم پہ آئے گا. جب میرے رب کا حکم ہوگا کہ جا کے میرے ذاکر مردان بندے سے روح قبض کر کے لیا, تب اسرائیل علیہ السلام میرے پاس آ کے میرا روح قبض کر کے لے جائے گا. میں حق بولوں گا, میں سچ بولوں گا, میں حق کا ساتھی ہوں, میں سچ کا ساتھی ہوں. اگر آج میں نے منافقت کی, اگر میں آج پرویز خٹک اور محمود خان کی طرح کوفی بنا, تو خدا کی قسم میرے اپنی اولاد وہ میرے اوپر لعنت بھیجے گی. اور یہ دیکھنا, میں آپ کے چینل کے توسط سے بتا رہا ہوں, جن لوگوں نے عمران خان کے ساتھ بے وفائی کی, یہی لوگ, ان کی اپنی اولاد ہے, ان کی قبروں کے اوپر تھوکے گی انشاءاللہ. یہ